رسول اللہ کی اولاد کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک رسول اللہ کے 3 بیٹے حضرت قاسم، عبداللہ اور ابراہیم پیدا ہوئے، جبکہ بیٹیوں میں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ کے سب بیٹے اوائل عمری میں ہی انتقال کر گئے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ شاید اس میں اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ عموماً انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں بھی کئی کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک رات نبی اکرم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم کو جگا کر مسجد الحرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آپ کی سواری کے لیے ایک براق نامی سفید گھوڑا لایا گیا، جس کے ارد گرد 2 دیو ہیکل پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کی جماعت کے ہمراہ فلسطین میں مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ کے آسمانوں کی طرف عظیم سفر کا آغاز ہوا۔ براق بجلی کی تیزی سے خلا کو چیرتا ہوا ستاروں اور کہکشاؤں کے جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھا۔ جبرائیل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے جانے سے قاصر ہوں، یہاں سے آگے میرے پر جلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے اکیلے ہی روانہ ہوئے۔ یہاں سے آگے کا بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ آسمانوں کا وہ مقام تھا جہاں آج تک کسی نے قدم نہیں رکھا تھا، اس لیے آگے کیا تھا اس پر مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہاں پر عرش الہی تھا۔ یہ خالق کائنات کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی۔ اس کی نوعیت کیا تھی، یہاں آ کر میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے حجرے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسی آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور وہی وقت تھا جب آپ اس سفر پہ روانہ ہوئے تھے۔ کفار نے اس کا مذاق اڑایا اور پوچھا کہ اگر آپ واقعی فلسطین گئے تھے تو بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ وہاں فلسطین سے آئے کچھ تاجر بھی موجود تھے۔ اللہ کی شان کی آپ کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کا پورا منظر آ گیا جیسے کوئی اسکرین ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نشانیاں پوچھی گئیں آپ نے بتا دی، اور وہاں موجود تاجروں نے ان تمام نشانیوں کی تصدیق کی، لیکن کفار کے دل نہ پلٹے۔